وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اسلام میں نکاح متع کی اجازت ہے۔ اسی آیت مبارکہ میں دو تین مسئلے بیان ہوئے، ایک شادی شدہ عورت کا، ایک لونڈی کا، ایک متع کا۔ جب میں لفظ تمتع بولتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اسے نفع اٹھانا۔ اس کے لیے آپ کھلے بندوں کئی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ مناسب لگا، میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ تو کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ آج بڑی دنیا میں رولا اس کا موجود ہے۔ ہم قرآن سے پوچھ لیں اس کی اجازت ہے بھی کہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح میں اور متع میں بڑا فرق ہے۔ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سنتی، یہ میری سنت ہے، اور یہ سنت دائمی ہے۔ جب کوئی فرد، کوئی لڑکا، کوئی مرد کسی لڑکی سے یا عورت سے شادی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں ہفتے بعد 10 دن بعد اس کو طلاق دے دوں گا۔ خاندان اکٹھے ہوتے ہیں، بڑی عزت و آبرو کے ساتھ، بڑی تحریم تقدیس کے ساتھ شادی ہوتی ہے، باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے، ولیمہ کیا جاتا ہے۔ اسلام نے تو صرف اتنا بتلایا تھا نا کہ نکاح کرو اور اگلے دن ولیمہ کرو، 5-10 لوگوں 20 لوگوں، اور ہم نے تو اتنا اعلان کیا کہ کئی ہفتے میں اعلان کرتے رہتے ہیں۔ آج رسم مائیوں ہے، آج رسم فلاں ہے، آج ابا جی کی رسم ہے، آج اماں جی کی رسم ہے، پتہ نہیں کتنی رسمیں ہیں۔ تو اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو ایک مقدس رشتہ بندھتا ہے، پھر اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، نسل چلتی ہے، نسب چلتا ہے، ایک تعارف بڑھتا ہے۔ اور متع جو ہے یہ وقت معین کے لیے ہے۔ اس میں وہ حقوق و فرائض نہیں ہوتا جو نکاح کے ہیں۔ اور اب آگے آئیں کہ کس آیت کریمہ سے استدلال کیا گیا۔ اور اب دو گروہ ہیں، ایک اہل سنت کا، ایک اہل تشیع کا۔ دونوں نے اپنے اپنے موقف اس سے بنا لیے۔ تو میں بہت تفصیل نہیں، تھوڑی سی وضاحت اس کی کیے دیتا ہوں تاکہ بات کی مسئلے کی سمجھ آ جائے۔ اسی آیت مبارکہ کا حصہ ہے جو میں نے پہلے پڑھا ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ قرآن نے کہا کہ جو تم نے ان سے نفع حاصل کیا ہے، فائدہ اٹھایا ہے، تمتع کیا ہے، استمتعتم، اب تم ان کو جو وعدہ کیا ہے دینے کا، حق مہر دینے کا، حقوق دینے کا، وہ سارے پورے کرو۔ فریضتاً، یہ فریضہ ہے تم پر، فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ اس سے دو نقطہ نظر بن گئے۔ اس ایک لفظ سے استمتعتم، اس ایک لفظ سے دو نقطہ نظر بن گیا۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جو نفع اٹھایا اس کا حق مہر دینا ہے، حق ادا کرنا ہے، اجورہن ادا کرو، یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا استمتعتم سے تمتع نہیں، فائدہ نہیں، بلکہ سیدھے کہہ دیں جو تم نے متع کیا ہے اب اس کی اجرت دو۔ یہ دو موقع بن گئے۔ تو پہلے اس کو دیکھ لیں، متع کے حق میں جو بات ہے وہ یہ ہے، اہل تشیع نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے المتع نزل به القرآن وجرت بها السنہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
واضح طور پر سن لیں، بیان یہ ہے، یہ میں نے جو عبارت عرض کی ہے یہ تفسیر نمونہ اس میں نے پڑھی ہے، اور حوالہ آگے دیا گیا ہے نور الثقلین صفحہ 467 پہلی جلد ہے، اس کے حوالے سے تفسیر نمونہ اہل تشیع کی بڑی معروف تفسیر ہے، اس سے یہ عبارت نقل کی ہے کہ امام باقر کا قول ہے کہ یہ جو متع ہے اس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور اس کے بارے میں رسول اللہ نے سنت جاری کی، یہ الفاظ نقل کیے، اور آیت یہی جاری کی گئی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، جو تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو اپنے حقوق ادا کرنے۔ بات سیدھی سی اتنی ہے کہ جو تم نے نکاح کیا ہے، جو تم نے تعلق شرعی بنایا ہے، اور اس پر جو وعدے کیے ہیں وہ اپنے وعدے پورے کرو، حقوق پورے کرو۔ اس سے تمتع کی اور متع کی بات ہو گئی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں متع جائز تھا، جب حضرت عمر کا دور آیا حضرت عمر نے اس پہ پابندی لگا دی، تو حضرت عمر کا تو نام ہی سننا بڑی مشکل ہے، نیزہ ہی کہہ لیں، لگتا ہے سینے پہ۔ اسلام سے ہٹ کر جو لوگ سوچتے ہیں نا، ان کو حضرت عمر کا نام سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اتنی بڑی شخصیت جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، لو کان بعدی نبی لکان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر اتنی بڑی شخصیت ہے کہ اگر میرے بعد نبی آنے کی گنجائش ہوتی تو عمر جناب نبی ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے پابندی لگا دی۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے، اور نتیجہ یہ نکالا ہے کہ متع آج کی اشد ترین ضرورت ہے، اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، سلسلہ نہیں چلتا، اس کو روا کیا جائے۔ تفصیل میں جائے بغیر دوسرا موقع میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جنہوں نے کہا کہ متع نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ربیع بن صبرہ جوہنی وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غزوہ فتح مکہ میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ربیع کے والد وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے غزوہ فتح مکہ کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا فرمان میں اس کی عربی عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، انی قد کنت اذنت لکم فی الاستمتاع، اے لوگوں میں نے تمہیں تمتع کی متع کی اجازت دی تھی۔ اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء۔ اب اگلی بات سنو، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ اجازت تھی لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ واضح الفاظ آ گئے۔ اب فرمایا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا۔ اب جس کے پاس کچھ ہے، یعنی متع کیا ہوا ہے، ابھی وہ خاتون اس کے پاس ہے،
فَلْيُخَلِّ سَبِيلًا، خلے چھوڑ دے، خلے ولے کرو، چھوڑ دو۔ جب فرمان پیغمبر آ گیا پھر اس میں کیل و کال کی، پھر ادھر ادھر سوچنے کی، دلیلیں ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ اس کی اجازت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اور بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن نکاح متع اور گھریلو گدوں کے گوشت پر پابندی لگا دی، کھانے سے منع کر دیا، متع بھی اور گدے بھی۔ اب گدھا حرام ہے لیکن اس کی اجازت دی گئی کچھ موقعوں پہ، وہ اضطراری ضرورت تھی۔ اضطرار جو ہے اس کے مسائل اور ہیں، اضطراری کیفیت میں اس کی اجازت ملی۔ اب مفسرین نے اس کی تفصیل بہت بیان کی، لیکن چونکہ وقت کی قلت کے پیش نظر چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرمایا صرف 3 موقعوں پہ اجازت ملی ہے، 3 موقعوں پہ۔ وہ کون سے؟ جنگ خیبر، فتح مکہ، اور فتح مکہ کے ساتھ اوتاس بھی شامل کریں، اور پھر جنگ تبوک۔ ان 3 جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اضطراری کیفیت میں اس کی اجازت دی۔ اضطراری کیفیت جو ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس میں حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں تو ان کو حلال قرار دیا گیا۔ اب دیکھیں، جنگ بدر میں نہیں، جنگ احد میں نہیں، جنگ خندق میں نہیں، ان جنگوں میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اجازت ایک اضطراری کیفیت کی اجازت تھی جو ختم ہو گئی۔